ایک وقت کے بعد یہ ثابت ہو گیا پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی پریشانیاں ان کی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن وقت مرہم ثابت ہونے کے وجہ سے ان کو کوئی نہ کوئی سکون کا لمحہ مل جاتا ہے۔ پریشان ہونے والے کبھی نہ کبھی سکون پا ہی لیتے ہیں۔ کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا فکرہ، کوئی ایسا دوست، کوئی ایسی روٹین ان کی بن جاتی ہے جس سے وہ اپنی پریشانیوں سے باہر نکل آتے ہیں۔ لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ وہ اس چکر میں کہ وہ دوسروں کا سکون برباد کریں گے، اپنا سکون برباد کر بیٹھتے ہیں۔ ان کو ہمیشہ یہ بات سامنے رکھنی ہوگی کہ جب انہوں نے دوسروں کو دکھ دیا ہے تو ان کو بیسیکلی اپنے آپ کو وہ دکھ دے رہے ہیں۔ وہ دکھ لوٹ کر ان کے پاس آئے گا، وہ دکھ لوٹ کر انہی کو آ کر ڈس لے گا۔ یہ ایک ایسا سانپ ہے جو کبھی نہیں مرتا۔ آپ نے دوسرے کو پریشان کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے کوئی کھڈا کھودا، لیکن آپ اس میں خود گر گئے۔ آپ نے دوسروں کو بے چین کرنے کی کوشش کی، لیکن ساری بے چینی آپ کے اپنے حصے میں آئی۔ آپ نے لوگوں کو دکھ دینے، تکلیف دینے، اداس کرنے کی ایک پلاننگ کی، لیکن وہ سب کچھ آپ کے اپنے حصے میں آیا۔ آپ نے کبھی بھی یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ غم جو آپ نے انہیں دیا ہے یہ آپ کی نسلوں تک آپ کے اندر اتر جائے گا؟ محبت کی خواہش، سکون کی خواہش ہر شخص رکھتا ہے۔ ہر شخص کا دل کرتا ہے کہ اسے زندگی میں عزت ملے، محبت ملے، کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز جو اس کی زندگی میں کمی ہے جس کی، اس کو وہ ضرور ملے۔ لیکن اس چیز کی تلاش میں وہ لوگوں کے سکون کو برباد کرنے، خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک بڑا بے چین سا وجود ایسا کریٹ کر لیتے ہیں کہ خود بھی آخر انہوں نے دوسروں کو پریشان جو کرنا ہے تو ان کے لیے پریشانیاں نکالنی بھی تو پڑیں گی نا، ڈھونڈنی بھی تو پڑیں گی۔ ایک لگاتار سی جستجو میں وہ گھوم پھر رہے ہیں، ان کے بارے میں باتیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ تلاش ان کی کبھی ختم نہیں ہو رہی۔ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ خامی ہے۔ اس کی زندگی میں پریشانی کریٹ کرنے کے لیے ان کے وہ راز جو انہوں نے لوگوں سے چھپائے ہوئے تھے ان کو بڑھا چڑھا کر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی زندگی ان کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں وہ صرف ٹینشن میں رہیں، مینٹلی سٹریس میں رہیں، ان کو کوئی میڈیٹیشن نہ ملے، ان کو کوئی ریلیف نہ ملے، انہیں کوئی ریلیکسیشن نہ ملے۔ لیکن بارہا وہ یہ سب کچھ اپنے لیے کھود رہے ہیں، وہ یہ سب کچھ اپنے لیے کریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں بھی ان کا برا نام لکھا گیا، اور صرف اپنے آپ کو سکون میں لانے کے لیے کئی لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں بھی ان کا نام لکھ دیا گیا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہماری زندگی میں ہمارے ارد گرد رہتے ہیں اور بارہا اسی مہم پر، اسی سازش پر کام کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے زندگی میں جو اللہ نے ہمیں اتنے ساری محنت کے بعد آج سکون دیا ہے اس کو برباد کرنے کی، خراب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو آپ کو خود سمجھنا ہوگا کہ ان کو اپنی دنیا سے باہر کیسے نکالنا ہے، ان کو اپنی زندگی سے کس طرح دور رکھنا ہے، کس طرح وہ چیزیں جو آپ کو بہت زیادہ بیمار کریں یا آپ کو دماغی تناؤ دینے کی کوشش کریں، آپ کو تھکا تھکا محسوس ہوتا ہوگا، آپ کو بے چینی رہتی ہوگی، آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگتا ہوگا، آپ ذرا سی بات پر ہائپر ہو جاتے ہوں گے، کوئی چھوٹی سی بات کرتا ہوگا آپ 100 باتیں سمجھ کے اس کا جواب دیتے ہوں گے، آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں جو الجھی ہوئی ایک تناؤ بھری ہوئی زندگی جو ہے وہ آپ کے آگے آتی ہوگی، تو کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ چیزوں کو سمجھ کر اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ وہ خود بھی ہمیشہ دوسروں کی زندگی میں برا وقت ڈالتے اور اسی کشمکش میں نظر آتے ہیں۔ برے لوگ برا ہی کام کریں گے نا، لیکن سکون تو انہیں بھی نہیں ملے گا، سکون تو ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ اچھے کام کرنے میں اگر یہ وقت گزار دیا ہوتا جو اللہ نے مہلت دی تھی نیکیاں کمانے کے لیے تو کتنا ہی فائدہ ہو جاتا۔ وہاں پر کتنی پیارے پیارے خوبصورت پھول، پرندے، نیکیاں، بہت ساری اچھی چیزیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ لیکن اب ایک انسان کو اس چیز کا شعور بھی تو ہو نا، اتنی مصروفیت، اتنا سب کچھ، لیکن شعور زیرو۔ تو میرے خیال میں تو پریشانیاں پھیلانے اور پریشان کرنے والی جستجو سے باہر نکل آئیں، اپنی زندگی کو بہترین بنانے کی کوشش کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور ترقی کی وہ راہیں جو لوگوں نے آپ کے لیے بند کر دی ہیں ان کی طرف گامزن ہونے کی کوشش کریں۔ ویسے تو اگر نیگیٹو لوگوں کی باتیں کی جائیں تو بات کرنے سے بھی بندہ نیگیٹیوٹی فیل کرنے لگتا ہے، ایک نیگیٹو وائبس اور منفی خوشبو ارد گرد آپ کے پھیل جاتی ہے، باڈی کے سیلز فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، باڈی کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، باڈی
سینس کرنے لگتی ہے اپنے ارد گرد بہت سارے بری انرجی کو، تو کتنا عجیب ہوتا ہے نا یہ. ایسے لوگوں کے بارے میں تو بات بھی نہ کی جائے تو بہتر ہے. سکون ہے ٹھنڈی سانس لینے میں، لیٹ جانے میں، بیٹھ جانے میں، قل ہو اللہ پڑھنے میں، چائے کا کپ لینے میں، ہنسنے میں. صدقہ جاریہ ہے یہ سب. لوگوں کی مدد کرنے میں، اچھا مشورہ دینے میں، محبت پھیلانے میں، گھر کے کام کرنے میں، ورزش کرنے میں، ریلیکس رہنے میں، کھانا کھانے میں، خود کچھ پکانے میں. یہ ساری چیزیں زندگی کو بہت سارا سکون دیتی ہے اور پریشانیوں سے دور کرتی ہیں. بات تو ہم نے کر لی ان لوگوں کے بارے میں جو پریشانی پھیلا رہے ہیں. حل صرف یہی ہے کہ دور رہا جائے، پیچھے رہا جائے، خاموش رہا جائے اور آگے بڑھا جائے. اب آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ اپنی لائف سٹائل، اپنے روٹین کو سیٹ کیا جائے اور بہت پرسکون اور محفوظ رہا جائے. اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. مجھے سننے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.